قرآن شریف میں 3 ایسی آیتیں ہیں کہ جن میں شراب کے حرام ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، شراب کی حرمت نازل کی گئی ہے 3 آیتوں میں۔ ویسے شراب کی برائی، مذمت اور اس سے پائے جانے والے نقصانات کا ذکر دوسری آیتوں میں احادیث پاک میں تفصیل سے موجود ہے، مگر 3 آیتیں ایسی ہیں کہ ان میں حرمت شراب کا ذکر ہے، مطلب حرام ہونے کا ذکر ہے۔ ابتدائی اسلام میں چونکہ دین اسلام میں جتنے بھی احکامات نازل ہوئے ہیں بیک وقت نہیں آئے، ایک وقت نازل نہیں ہوئے، بلکہ وقتاً فوقتاً ضرورتاً احکامات نازل کیے گئے۔ کوئی چیز فرض کرنا تھا تو بھی سارے فرائض ایک ساتھ نہیں اترے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ایک حکم میں نازل نہیں ہوا، ہر ایک کا ایک علیحدہ علیحدہ حکم تھا، ہر ایک کا ایک علیحدہ علیحدہ سن تھا کہ جس میں فرائض واجبات ضرور کیے گئے، واجبات بھی نازل کیے گئے۔ ایسے ہی کوئی چیز حرام کر دی گئی تو اچانک حرام نہیں کی گئی۔ خاص طور پر شراب ایک ایسی لت ہے کہ اس کو چھڑانا یا اس سے دور رہنا، جس کو عادت ہو چکی ہے اس کو اس عادت سے دور ہونا انتہائی مشکل کام ہے۔ باقی دوسری عادتیں چھڑائی جا سکتی ہیں، مگر شراب چھوڑنا یا شراب چھڑانا انتہائی مشکل کام ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے حرام ہونے کا جب ذکر فرمایا تو پہلے آسان انداز میں فرمایا۔ کیسے؟ ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے قل فیہما اثم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے دوسری تفصیلات ہیں، میں اب اس بات کی طرف نہیں جاؤں گا۔ تو بہرحال شراب میں بہت بڑا گناہ ہے، پہلے یہ حکم کہہ کے نازل کر دے کے اس سے تھوڑے لوگوں کو دور کر دیا گیا۔ جن کی فطرت نقاد تھی، اشاروں کو سمجھتی تھی، یہ حکم نازل ہوتے ہی کئی ایسے صحابہ کرام جو ایمان لا چکے تھے، مگر چونکہ اسلام میں ابھی شراب ہونے کا ذکر حکم نہیں آیا تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ شراب میں بہت بڑا گناہ ہے تو کئی صحابہ کرام اس سے رک گئے اور باز آ گئے، چھوڑ دیے۔ صحابہ کرام میں بعض ایسے حضرات ہیں ان کی فطرت انتہائی فطرت سلیمہ تھی، وہ ایمان لانے سے پہلے بھی کوئی گناہ نہیں کیے تھے، ایمان تو لائے مگر ایمان لانے سے پہلے بھی انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیے تھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور بھی بعض حضرات صحابہ کرام ہیں جو تقریباً 5 یا 6 صحابہ کرام کے ایسے نام ملتے ہیں کہ وہ دور جاہلیت میں بھی کوئی گناہ نہیں کیے، حتیٰ کہ کفر و شرک بھی نہیں کیے، جبکہ وہ دور ہی شرک کا تھا، وہ دور ہی کفر کا تھا، مگر وہ اس وقت بھی بچے رہے۔ حاضرین کرام، تو ایسی فطرت سلیمہ کے جو حضرات تھے وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے اشارے کو سمجھ گئے، فوراً شراب سے دور رہے۔ پھر دوسری مرتبہ اور ایک آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ جب پہلی آیت نازل ہوئی قل فیہما اثم کبیر، کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی فطرت کے تھے، تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ شراب کے متعلق واضح بیان نازل فرما، کھلے طور پر فرما کہ وہ جائز ہے ناجائز ہے، آپ یہ دعا کرتے تھے۔ پھر دوسری آیت کریمہ چند دنوں کے بعد نازل ہوئی، اس کی ایک وجہ بیان کی جاتی کہ بعض حضرات کے پاس جب دعوت ہوتی اس دور میں، تو دعوت ہوتی تو دعوت میں شراب لازمی تھی نعوذ باللہ، تو وہ لوگ کھانے کے ساتھ میں شراب بھی پی لیتے تھے۔ تو دعوت کا اہتمام تھا ایک مقام پر اور کئی حضرات اہل اسلام وہاں پر موجود تھے، تناول کے بعد میں شراب بھی انہوں نے پی لی، نماز مغرب کا وقت ہوا، تو نماز مغرب کا وقت ہوتے ہی ایک صاحب کو آگے بڑھا دیا گیا اور وہ نماز پڑھانے لگے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اب چونکہ حرام ہے اس لیے وہ سننے کے لیے ہمیں شاید تعجب کی بات نظر آتی ہوں گی کہ ایسے کیسے، تو ہم 1400 سال کے بعد ہیں، وہ ابتدائی اسلام میں تھے، اس وقت کی بات کی جا رہی ہے، عقل مند کو سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ تو ایک صاحب آگے بڑھے، نماز پڑھائیں، نماز میں سورہ کافرون پڑھے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، تو یہ 2 جگہ لا چھوڑ دیے، قل یا ایھا الکافرون اور پڑھے اعبد ما تعبدون، ولا انتم کی جگہ وانتم عابدون ما اعبد، یہ پڑھے، لا چھوڑ دیے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اے لوگو
کافروں کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ الٹا مطلب بالکل ہو گیا، چونکہ نشے میں تھے، زبان سے کیا نکلا کیا نہیں نکلا اس کا علم نہیں تھا، کیونکہ شراب ایسی چیز کو کہتے ہیں جو عقل پہ چھا جاتی ہے۔ اصل میں عربی میں اس کو خمر کہتے ہیں۔ خمر کا مطلب چادر، چادر جب آدمی اوڑھ لیتا ہے تو اس میں چھپ جاتا ہے، اور شراب پی لیتا ہے تو عقل کو چھپا دیتی ہے شراب، یعنی اس کو اچھائی برائی خیر شر کی تمیز نہیں رہتی۔ تو حاضرین کرام، جب یہ کلمات زبان سے نکلے نماز کے بعد ان حضرات کو احساس ہوا کہ ہم نے یہ بات غلط پڑھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فوراً دوسری آیت نازل ہوئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ وہ پہلی جو آیت تھی قل فیہما اثم کبیر، سورہ بقرہ کی تھی، اور یہ سورہ نساء کی ہے۔ تو سورہ بقرہ کے بعد نساء کی دوسری آیت نازل ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نشے میں ہو نماز کے قریب نہ آؤ، نشے میں رہنے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آؤ۔ مطلب یہ ہوا، یہ آیت نازل ہونے کے بعد اور دوسرے حضرات جتنے اہل اسلام تھے وہ تقریباً شراب سے رک گئے کہ اب ہم شراب نہیں پیئیں گے۔ پھر بھی وضاحت کی ضرورت تھی، ان اہل زمانہ کے لیے نہیں مگر بعد آنے والوں کے لیے ضرورت تھی وضاحت کی، اس لیے ان حضرات پھر ایک آیت کریمہ دوسری نازل ہوئی، وہ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 91، یہ دو میں تفصیلات بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک شراب اور جوا اور بتوں کو کھڑا کرنا اور فال لینے کے لیے تیر بہانا، یہ خاص اس زمانے میں ایک طریقہ تھا، تو یہ سارے کام شیطان کے کام ہیں، ناپاک ہیں، شیطانی کاموں میں سے ہیں۔ اے ایمان والو تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حاضرین کرام، آیت کریمہ واضح طور پر یہ بتا رہی ہے کہ مسلمان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے، چاہے وہ اپنی کامیابی دنیا میں چاہے آخرت میں چاہے قبر میں چاہے حشر میں چاہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ شراب سے دور رہے۔ اب غور کیجئے کہ خالق کائنات فرما رہا ہے کہ شراب پینے والا، شراب بیچنے والا، شراب لینے والا، شراب کا مطالبہ کرنے والا، شراب دینے والا کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ظاہر ہے کہ اب شراب کی عادت بنا لے کر کوئی مسلمان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ حاضرین کرام، اس دور میں شراب نوشی بہت عام ہو چکی ہے، بلکہ شراب پینے کو لوگوں نے عیب بھی نہیں سمجھا ہے، کوئی برائی کی بات بھی نہیں سمجھی ہے، بلکہ اس وقت تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ شراب کا نام بدل کر شراب پی رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس کا یہ نام نہیں ہے، یہ شراب نہیں ہے، اس سے نشہ نہیں آتا، یہ باتیں کر رہے ہیں۔ قوم کیا کہے گی، کیا نہیں کہے گی، کیا سمجھے گی، کیا بولے گی؟ کیا ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ کون کیا بات کرے گا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو شراب کا نام بدل کر شراب پئیں گے۔ آج کل جیسے لوگوں نے نام بدل لیا ہے اور نام بدل کے سمجھ رہے ہیں یہ شراب نہیں ہے۔ حاضرین کرام، گدھے کا نام کتا رکھ دینے سے کتا نہیں بن جاتا، نام کچھ بھی رکھ دیا جائے، اور شیر کو گیدڑ کہنے سے شیر گیدڑ نہیں بن جاتا۔ ہر ایک چیز اپنی اصلیت پر باقی رہتی ہے، نام بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔